چلو بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی تعریف طریق الاستعارہ۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل کا عنوان ہے مجاز کے طریقے کو پہچاننے کے بیان میں۔ بین اسطور لکھے طریق ایسا طریق جو پہنچانے والا ہے استعارے کی صحت تک۔ استعارہ مراد مجاز۔ بے مجاز شریعت کے اندر مجاز کتھے کتھے چل سکتا ہے۔ مجاز چونکہ یہ بلاغت دیاں کتاباں تو نہیں اتنے تے بھی قرآن و سنت وچ تے پھر اس تو بعد کسے بندے گل کیتی تے کیڑی شے بھی انہیں بولی ہے تے ہن وہ بن نہیں سکتی تے مراد لے سکتے ہر تھان تے یا کوئی نہ قانون بھی ہے، سمجھے ہو۔ اس فصل میں وہ مسئلے اور قوانین بیان کرتے ہیں کہ مجاز کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ مجاز کو ایشا بس ہے اور اشیاء ویکت نرز کرم۔ جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ تفریعات کے بیان سے، پیچھے مثالاں دیتیاں نے کہ نہیں بھائی تھے بجڑنا جی بھائی امام صاحب حقیقت مجاز ہو، پھر حقیقت کنی قسم دی، پھر حقیقت مستعملات مقابلے چ مجاز متعارف تے غیر متعارف تے پھر مجاز اے حقیقت دا خلیفہ کیڑی شے وچ، پھر مثالاں آئی کو گل کہ کوئی نہیں ہیں۔ میں کہ کل ٹھیک سے چوپے میں کہ کل چھٹی سی ٹھیک سے نا، اچھا چپ کر گیا۔ اچھا جی، تو اب شروع ہوتے ہیں مجاز کی علامات کے بیان میں۔ کس میں؟ علامات کے بیان۔ پس فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے فصل استعارہ کے طریقے کی معرفت کے بیان میں۔ ہن سنیا جے، ایک لفظ استعارہ ایک لفظ مجاز اصولیین تو مراد ہے اصول فقہ والے تے اے وہی فقہاء نے جڑے فقہ والے نے۔ فقہ تے اصول فقہ ایک ہی بابے نے۔ مولوی جی اصولیین کے نزدیک استعارہ تے مجاز ایکو شے نے۔ کیا اصولیین دے نزدیک؟ اچھی بولو۔ اور مجاز ایک شے۔ اے باقیاں دے نزدیک فرق ہے، کو حاشیہ بھی آ رہا ہو، ساریاں قسمیں بھی آ رہی ہیں نہیں۔ جسلے فقہ سمجھنی نا، فقہ کسی جگہ بولن یا استعارہ ہے یا مجاز ہے، مطلب کوئی وکھرا نہیں ہے گا کہ یا استعارہ کیا گیا یا مجاز ہے، تو مطلب اتھے فقہ دی کتابیں تو اصول فقہ پہ سنیا جے کہ اصولیین کے نزدیک استعارہ اور مجاز اور یرادف المجاز ترادف کے ہونا، لفظ چوکھے تے سواری ایک اور معنی ایک کوگوا۔ اور اہل بیان یعنی علم بلاغت والے، کون؟ علم بلاغت والے اہل بیان کے نزدیک یہ استعارہ ایک قسم ہے مجاز کی۔ مجاز کلی ہے تو تھلے قسم ہے، وہ اس طرح کہ لفظ بول کر لفظ کے موضوع لا کا غیر مراد لینا۔ لفظ کے بول کر لفظ کے موضوع لا کا غیر مراد لینا، یہ ہے مجاز، یہ ہے۔ لیکن آگے اس کی ہیں دو قسمیں، کوئی ہے جو ہوش کے کوئی نہیں، اس کی دو قسمیں۔ وہ ہے کہ لفظ کا جو موضوع لا ہے وہ اور جو مجازی معنی ہے، ان میں اگر تعلق ہے تشبیہ کا، ان میں اگر تعلق ہے تشبیہ کا، ایک مشبہ دوجا مشبہ بے، پاویں اے تے پاویں او کوئی ہوگے، علاقہ تعلق، علاقہ تعلق، علاقہ تعلق،
ہوں کوئی لفظ علاقہ بول سکتا کہ نہیں؟ علاقہ میں معنی تو اگر معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان علاقہ تشبیہ کا ہو اس کو استعارہ کہتے ہیں. اس کو استعارہ کہتے ہیں. جس کی آگے آ رہی ہیں نہیں وہ 4 قسمیں نے اگلے حاشیے تھے جی سنیں. اور اگر معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان علاقہ تشبیہ کا نہ ہو علاقہ اس کا نام ہے مجاز مرسل. کیا پہلا ہے مجاز استعارہ یہ ہے مجاز مرسل. علاقہ تشبیہ کا نہ ہو باقی 25 علاقوں میں سے کوئی ہو باقی 25 علاقوں میں سے کوئی او دیکھ سبب بول کے مراد مسبب بول کے مراد کتنے ہو گئے حال بول کے مراد محل بول کے مراد کتنے ہو گئے لازم بول کے مراد تے ملزوم بول کے مراد آ 2-4 اور بھی جوڑ وہ باقی تھے پھر 24-25 پھر آ جائیں گے. او مولوی کل بول کر مراد جز بول کر مراد یہ جڑا پہلو آکھے نا بے لفظ دی وضع اس شے واسطے دوجا پھر مراد لینا ہے. مقید بول کر مراد مطلق بول کر مراد مقید خاص بول کر مراد عام بول کر مراد ظرف بول کر مراد مظروف بول کر مراد اے مطلب ہوندا ہے لفظ دی وضع ایک معنی واسطے دوجے واسطے استعمال تے علاقہ تشبیہ دا نہیں تے اس تو علاوہ 5 علاقیاں وچ کوئی علاقہ ہے تے اینو آندے نے کی مجاز تے پہلا کی ہے مجاز استعارہ موضوع اور غیر موضوع کے درمیان رشتہ تشبیہ کا وہ جتے تشبیہ ہونی ایک مشبہ تے ایک مشبہ بے ہونا دیسی کوک وہ تو یہ کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مجاز استعارہ. پھر مجاز نال بول دے نہیں صرف استعارہ ان دے کو 4 قسمیں نے. اور اگر درمیان میں تعلق تو ہے 25 تعلقوں میں جنہیں 12 سنائے نے لیکن تشبیہ نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں مجاز مرسل. مجاز مرسل. یہ فرق ہے کن کے نزدیک یہ اہل بیان کی یہ نا علم بلاغت جس میں مختصر معنی انشاءاللہ پڑھیں گے مطول پڑھیں گے اس فن میں یہ فرق ہے. اصولیوں کے نزدیک یہ فرق وہ یہ ہے کہ لفظ بول کر لفظ کے موضوع لا کا غیر مراد لینا جس میں علاقہ تشبیہ کا ہو یا 25 میں سے کوئی ہو ان کے نزدیک یہ مجاز ہے. خاص کو استعارہ کہیں یا اس کو مجاز کہیں مرسل کہیں مطلق کہیں مرسل کہتے نہیں وہ استعارہ یا مجاز ہی کہتے ہیں. سنیں اچھا جی اے آگئی فصل قضا فی نور الانوار نظر آؤں بے اچھا جی فصل استعارہ کے طریقے کی معرفت کے بیان میں جی استعارہ کے طریقے کی معرفت کے بیان میں جی فصل استعارہ کے طریقے کی معرفت کے بیان میں اگے جی اعلم ان الاستعارة في احکام الشرع چلو مضطردة بطریقین احدهما لوجود الاتصال بین العلة والحکم والثانی لوجود الاتصال بین السبب المحض والحکم. بس توجہ جی استعارہ احکام شرع میں مضطرد ہے. کیا ہے یعنی مستعمل اضطراد و مستعمل ہے. استعارہ احکام شرع میں مستعمل ہے یعنی لفظ بولیا تے موضوع لا نہیں مراد تے غیر موضوع لا مراد ہے تے اس تے حکم لانا ہے. ایک گل بے شریعت وچ ہے احکام شرع وچ ہے اور نہیں سمجھ آئی کہ احکام شرع نے نا اونا وچ بھی شرعی حکم ہے نا وہ جڑے مسائل نے آخر وہ مانے تے حکم لانا ہے نا تے لفظ بول کے تے مراد ان دے موضوع لا دا غیر مراد لینا تے اس تے شرعی حکم لانا جی پیچھے مثالاں میں پڑھیاں جے
بھئی اے شریعت وچ ہے وے اے گل شریعت وچ ہے پہلے اے پکاؤ کہ بھئی مجاز استعارہ شریعت وچ ہے بھی سارے احکام موضوع لا ہوتے نہیں بلکہ کنے احکام نے جڑے موضوع لا کے غیر میں ہے غیر پر ہیں سمجھی موضوع لا کے غیر پر ہیں اے گل جی سنیں گل تو استعارہ احکام شرع میں کیا ہے مستعمل ہے مستعمل ہے مترد ہے لیکن دو طریقوں کے ساتھ لیکن دو طریقوں مشہور یہ دو طریقے ہیں مشہور یہ دو طریقے دو طریقے ہیں ایک بار انہوں سمجھو پھر اور گل پڑھ دیں دو طریقے ایک یہ ہے کہ علت اور علت کا جو حکم ہے ان کے درمیان استعارہ کس میں علت اور علت کے حکم کے درمیان استعارہ کیونکہ استعارے کے لیے تعلق کا ہونا ضروری ہے تو علت اور علت کے حکم میں اتصال ہے کہ کوئی نہیں کیڑا اتصال تعلق ہے کہ کوئی نہیں کیڑا بھی ایک علت دوجا ہوندا حکم ہے اے حکم اس علت دا ہے اے علت اس حکم دی یہ تعلق نہیں ہے گا تو دو طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے باوجہ پائے جانے اتصال کے علت اور حکم کے درمیان علت شرعی حکم کی جو علت ہوتی ہے اس علت میں اور حکم میں تعلق ہے کہ کوئی نہیں تو یہاں بھی استعارہ ہے یہاں بھی استعارہ ہے یہاں بھی استعارہ ہے وہ کندے نال کرنا ہے یہ اگاں دس دیں دوسرا طریقہ ہے کہ چونکہ سبب محض اور سبب کا جو حکم ہے کون سبب محض کا جو حکم ہے ان کے درمیان بھی تعلق ہے ان کے درمیان بھی تو یہاں بھی استعارہ جائز ہے یہاں بھی جائز ہے تو شریعت میں جو کثرت کے ساتھ استعارہ ہوتا ہے وہ علت اور علت کے حکم کے درمیان ہوتا ہے اور لفظ بول کے تو موضوع لا تھا غیر مراد لینا یہ استعارہ تے مجاز ہے مطلب پیچھے پھلا دے ورش ہے کہ لفظ بے علت اور علت کے حکم کے درمیان بھی چونکہ تعلق ہے لہذا یہ استعارہ بھی ٹھیک ہے یہ مجاز بھی ٹھیک ہے یہ استعارہ بھی ٹھیک ہے اور سبب محض اور سبب محض کا جو حکم ہے ان کے درمیان بھی تعلق ہے کہ یہ سبب ہے حکم اس کا مسبب ہے یہ تعلق ہے تو یہاں بھی استعارہ ہاں جی کیا آکھے جی احکام شریعہ میں جو استعارہ ہے احکام شریعت میں جو استعارہ وہ دو طریقوں کے ساتھ ہے احکام شریعہ میں جو استعارہ ہے وہ دو طریقوں کے ساتھ اچھی آخ او اچھی پچھو آخ احکام شرع میں جو استعارہ ہے وہ دو طریقوں کے ساتھ ہے ایک ہے کہ علت اور علت کے حکم کے درمیان چونکہ اتصال ہے دیکھو نہیں اتصال لہذا علت اور حکم کے درمیان بھی استعارہ جائز ہے اور ایک پاسوں کرنا ہے کہ دو میں پاسوں کرنا وہ آگے آ رہے ہیں اور سبب محض اور اس کے حکم کے درمیان بھی چونکہ تعلق ہے لہذا یہاں بھی استعارہ یہاں بھی استعارہ جائز ہے ان معنی کر جان اس بات کو کہ استعارہ او اشیاء بیخون ایک باری مولوی جی استعارہ لفظ کا استعمال کرنا معنی مجازی کے لیے اتصال اور مناسبت کی وجہ سے معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان اور مناسبت جو ہے وہ معنی حقیقی مجازی میں کبھی ہوتی ہے من حیث المعنی کبھی ہوتی ہے من حیث المعنی جیسا کہ شجاع نام رکھا گیا اس بہادر بندے کا اسد کیونکہ اس کے اندر ایک خاص معنی پایا گیا شیر والا وہ کون سا ہے وہ بہادری ہے وہ بہادری ہے اور کبھی ہوتا ہے یہ استعارہ اور لفظ کا استعمال معنی مجازی کے لیے کبھی ہوتا ہے یہ من حیث الذات کی من حیث الذات ایک شاید دوجی شاید نال تعلق جڑ گیا یہ بھی ہوندا جی جیسا کہ حدث کو غائط کہتے ہیں حدث کو جڑا بڑا پیشاب ہے نا اینو کی آکھیا
غائط حالانکہ مولوی جی کلام عرب میں وہ زمین کی جگہ ہوتی ہے جو مطمئن ہو سے سیدھی ہو جتھے بندہ بیٹھ کے وڈا پیشاب کر سکے. اصل اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ غائط کہتے ہیں. تو پھر چونکہ جب بندہ اس پر بیٹھتا ہے جو چیز نکلتی ہے وہ اس کا غائط کے ساتھ اتصال ہو گیا, اتنے ڈگی کا کوئی نہ, تو پھر مجازن اس نکلنے والے کو بھی غائط کہہ دیا. او جا حد منکم من الغائط, قرآن پاک غائط, حالانکہ غائط کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کو جتھے وہ وڈا پیشاب کر رہے ہیں وہ اصل وہ حدث ہے کی حدث ہے تو انہوں غائط آکھے اے مجاز ہے, اے کی ہے مجاز ہے. اے ہونے کے بظرف بول کے مراد محل بے جڑی شاید ڈگی ان دا نہ رکھے جی. لیکن ان دونوں کے درمیان اتصال ہے ذات کے حیثیت سے, اس لیے کہ وہ بندہ جو ارادہ کرتا ہے حدث کا اختیار کرتا ہے جگہ مکان مطمئن, پس نام رکھا گیا اس حدث کا غائط کے نام کے ساتھ کیونکہ دونوں کٹھے ہو گئے جفی پالے نے. پھر استعارہ اور مجاز دو قسم ہیں کی, ایک لغوی تے ایک عقلی. ایک کو کون کنی قسم ہے؟ کیڑا دھیان کرے جی. لغوی او یہ جڑا سی پرسوں ترسوں دا پڑھدے پھردے ہاں کہ لفظ کا استعمال معنی موضوعہ کے غیر میں, لفظ کا استعمال معنی موصولہ کے غیر میں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو استعارہ لغوی. اس استعارہ لغوی دے کو ایک استعارہ بننا ہے تے ایک مجاز مرسل بننا, پنجی علاقے والا سارا وہی ہے کہ لفظ کا استعمال کس میں؟ اس کے معنی موصولہ کے غیر میں. ایک استعارہ عقلی وہ یہ ہے کہ کم مولی شعیب نے کیتا ہے تے نسبت ابراہیم وال کر دئیے. کم کنے کیتا تے نسبت ابراہیم والا, کم کسی اور نے کیتا تے نسبت کسے اور والا اے نواند نے استعارہ عقلی. او دیکھو کہ نسبت کرنی حکم کی اس الی غیر من, اس کے غیر کی طرف کہ ہے یا کہ یہ نسبت اس کے لیے تھی. ہن دیکھو انبت اللہ البقلا اتنے لکھیا ہو رہے, اگایا اللہ نے سبزیوں کو, اگایا عرش کون اگاندا زمین وچ, لیکن اے بارشاں دا پینا تے موسم بہار دا آنا ہے زہری سبب ہے. اے کی ہے تے نسبت کیتی انبت الربیع البقلا, اگایا موسم بہار نے سبزیوں کو, سبزی مراد زمین سے جو کچھ نکلتا ہے اگایا کس نے؟ موسم بہار نے. تو یہ نسبت کرنی تھی کدھر؟ اللہ کی طرف, تو کر دی کدھر؟ زہری سبب کی طرف. کون ہے؟ بارشاں. کون؟ اے بارشاں جی. پیرو دھیان کرو اور سمجھی گل, انہوں کیا اندر استعارہ بے نسبت جندے وال کرنی سی اندے وال نہ کیتی کسی اور وال کیتی, لیکن بچ مناسبت ہوئے کوئی ایویں انہیں وانا ٹھوک دئیے جی بھی حلوہ کھا پھر اہم گیا تھا کہ جمال متصر کھا گیا تو چوٹ ہو گیا. اے مجاز عقلی ہے کی ہے, تو دوجہ کی مجاز لغوی کہ لفظ کا استعمال کس میں؟ اس کے معنی موصولہ کے غیر میں. غیر میں. یہ دو میں مجاز چل دے رہے ہیں جی. یہ آج نہیں مثال انبت الربیع البقلا جب مسلمانی پڑھو کے مثال آئے گی. اے کدے کافر آکھے اے کفر ہے, اے جملہ کفری ہے کیونکہ اندہ عقیدہ ہی ہے او طبیعات او بلیات, طبیعات یہی ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ اس کا نتیجہ منطقی ہونا ہی تھا. ہونا کیوں تھا؟ بات یہ ہو اللہ کرے تو ہونا تھا, ویسے نہیں ہونا تھا جی. لیکن مسلمان بولے جن کا عقیدہ ہے کہ یہ ظاہری سبب ہے, حقیقت میں اللہ نے کیا ہے, اب یہ جملہ کفر نہیں ہے جی. اچھا جی واپس آؤ. تو پھر مجاز لغوی جو ہے وہ دو قسم ہے. مجاز کون؟ دو قسم ہے, ایک مستعار تے ایک مرسل. وہ پیچھے پڑھے نہیں پھر ہوتے پینے. مجاز لغوی دو قسم ہے. مجاز لغوی کون ہونا؟ لفظ کا استعمال کے معنی موصولہ کے غیر میں. یہ کیا ہے؟
کیڑا مستعار اور مصرف. مستعار لفظ کا استعمال کرنا ما وضع لہ. ما وضع لہ بھی سمجھ آئے کہ کوئی نہیں؟ ما وضع لہ کے غیر میں علاقہ تشبیہ کی وجہ سے، یعنی موضوعہ مشبہ تے معنی غیر کیے مشبہ بے، یا موضوعہ مشبہ بے تے دوجا کیے شبہ مشبہ. علاقہ تشبیہ کا ہو تو یہ کون ہے؟ مجاز. مستعار اور مرسل استعمال کرنا لفظ کا موضوعہ کے غیر میں علاقے کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، لیکن وہ تعلق تشبیہ کا نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل مجاز مرسل. پھر استعارہ 4 قسم پر ہے. استعارہ اور مجاز مستعار. استعارہ کو جا مستعار یہ کتنی قسم ہے؟ مسرح، کنایا تے مکنیہ بھی انہوں کہندے نے، مکنیہ تے تخیلیہ تے ترشیحیہ. کیڑے کیڑے؟ کنایا، تخیلیہ، ترشیحیہ. اور صرف تو تاں پڑھی بے لفظ سے تے ہون ترا کیوں نکلتا پہ؟ سیگے دو ہی نے، مطلب اور نکلنے نے. ہاں جی کیا کہ جی کیڑے کیڑے نے؟ مسرح. کنایا، تخیلیہ، ترشیحیہ. ایک باری تعریف کر دیں تو پھر مختصر معنی چ انشاءاللہ ساری وضاحت آوے گی. استعارہ چونکہ چارے کون انہاں وچ علاقہ تشبیہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ہن دھیان کریں کہ استعارہ استعارہ مسرحہ ذکر مشبہ بے کا مراد مشبہ. ذکر شبہ بے کا مراد مشبہ، یعنی لفظ کا جو موضوع ہے نا مولوی جی وہ مشبہ بے ہے، وہ شبہ بے تے دوجا ہے مشبہ. تے ہن ذکر کنا کرنا ہے؟ مشبہ بے دا، یعنی موضوع لا دا. تے مراد کون لینا ہے؟ شبہ ایک ہی ہے. استعارہ ہاں مستعار مسرح، استعارہ مسرح. جی جیسا کہ رأیت آسادن فی الحمام، نہ رہ تو کو نہیں ہونا لکھیا، وہ لکھ چلا بعد رأیت، پھر پڑھو سی ایک منٹ. رأیت آسادن فی الحمام، دیکھا میں نے اسد حمام میں. دیکھا میں نے حمام میں شیر بڑھ گیا. کون بڑھے؟ رجل شجاع. کون بڑھے؟ ہوں یہ جڑا ہے نا شیر جڑا اسد دا موضوع لا ہے، کون شیر وہ کی ہے؟ مشبہ بے. جڑا اسد دا موضوع لا مشبہ بے تے ذکر کیندا ہے مشبہ بے دا. تے مراد کون ہے مولوی جی؟ اور رجل شجاع جی ایک ہی ہے. اور استعارہ مسرح ہے، ایک ہی ہے مسرح ہے. اچھا جی استعارہ مکنیہ تے استعارہ کنایا وہ اس کا عکس ہے کہ لفظ کا جو موضوع لا ہے نا وہ ہے مشبہ، وہ کیا ہے؟ اور جو غیر ہے وہ مشبہ بے ہے. تو اب ذکر کرنا مشبہ کا، مراد مشبہ بے لینا. یہ کیے کنایا، استعارہ کنایا کنایا کو یا مکنیہ. کنایا یا مکنیہ اور مکنو یونو مکنو یا تنو کنا یکنو، اسے مفعول کی بنیا مکنو یا تن. تو پھر اور جی میں مرمیہ تن کوگو ایویں مکنیہ تن تیارت وقف کی بنیا مکنیہ. یار بلہ تھی. اچھا جی یہ تو دو آ گئے. تو استعارہ تخیلیہ کیا ہے کہ مشبہ بے کے لازم کو ثابت کرنا. مشبہ بے جو چھوڑ دیا گیا اس کے لازم کو ثابت کرنا مشبہ مذکور کے لیے. استعارہ مسرح ہے نا، کون استعارہ مصرح وہ تکی سی کہ ذکر کندہ ہے؟ شبہ بے کا مراد کون ہے؟ مشبہ. تے مشبہ دے نال مشبہ بے دے لازم نو ذکر کرنا. مشبہ دے نال شبہ بے کے لازم کو ذکر کرنا، یہ استعارہ تخیلی ہے. اور جڑا مشبہ بے ہے آخر دا کوئی لازم ہی ہوئے گا، انہوں کند نال جوڑنا؟ شبہ دے اور مجازی معنی نال جوڑنا، اور حقیقی معنی دے لازم نو کند نال جوڑنا. یہ استعارہ تخیلی ہے.
اے استعارہ تفصیلیہ اور مشبہ بے کے مناسب کو مشبہ کے ساتھ جوڑنا یہ استعارہ ترشیحیہ ہے. یہ استعارہ تفصیلیہ او بلاوے لفظ دا موضوع ہے مولوی جی مشبہ بے شباب تے غیر مشبہ تے جدو لفظ ذکر کرنا ہے اسد مراد رجل شجاع تے ہن کی ہے کیڑا استعارہ ہے تے شعر دے کچھ لوازمات تے مناسبات بھی نے. جدو اسد بول کے مراد رجل شجاع ہے تے اسد دے لازم نو ذکر کرنا کندے نال رجل شجاع نال یہ کیڑا استعارہ ہے تے اون دے کسے مناسب شے نو ذکر کرنا رجل شجاع نال اے کی ہے ترشیحیہ ترشیح ہے. اینی گل ہے جی آ چار استعارے نے جی سنیں جی گل جی کہ لفظ کا موضوع مولوی جی مشبہ بے ہو اور وہ بول کر مراد لینا مشبہ تے کی ہے استعارہ مصرحہ تے ایتھے مشبہ بے دے لازم نو ذکر کرنا مشبہ دے نال اے کی ہے استعارہ تفصیلیہ تے مناسب نو ذکر کرنا استعارہ ترشیحیہ اور دوجا اندہ الٹے کہ لفظ کا موضوع ہے مشبہ اور جو غیر ہے وہ ہے مشبہ بے تو مشبہ بول کر مراد کون لینا تو یہ کون سا ہے استعارہ متنیہ اے مطلب ہے تے تخجیلیہ تے ترشیحیہ کا تعلق مسرحہ کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے مسرحہ. اے چار استعارے جی کیڑے کیڑے استعارہ مصرحہ استعارہ کنایہ او کنایا نو مکنیہ کہہ دیو تے تفصیلیہ استعارہ تشریحیہ پھیرا دیو تے پک جائے گا جی سمجھے جی. اگو ایک مثال بھی ذکر کیتی نے جی او کہ کیا کیا انہیں وَإِذَا الْمَنِيَّةُ جب کہ موت نے گاڑ دیے ناخن اپنے تے الفے تو کل تمیمت لم ینفعو دم کیتا میں ساریاں تویزاں دا لیکن کسے بھی نفع نہ دیتا. اور جدو موت جو آ گئی سمجھی جے گل اے مطلب ہے جی. ہن اے منیہ جڑا ہے نا جی کون اینو ذکر کیتا ہے تے اینو تشبیہ دیتی پہلے درندے نال پھر درندے دے ناخن دے نال ذکر کیتا. اس طرح کر کے سارا جی ذکر منیہ کا مراد درندہ یہ مثال ہے استعارہ مکنیہ کی اور ذکر لوازم کا وہ الفاظ ہیں وہ جڑے سارے اظفار ہوا مثال تخیلیہ کی تے تشبس یہ مناسبات ہیں ناخن چوبنے یہ مثال ہے استعارہ ترشیحیہ کی. اے چھڈو جڑی پچھلی گل دسی انہی کو پکاؤ ہونا گا ٹورو جی. تو یہ استعارہ جو ہے چونکہ یہاں فرق نہیں ہے اصولیوں کے نزدیک تو یہاں استعارہ دو طرح ہے. یہاں استعارہ دو طرح کس کے درمیان اچھی بولو اور حکم کے درمیان درمیان اور سبب ماض اور سبب ماض کے حکم کے درمیان پھر اچھی آنکھوں کے درمیان استعارہ جائز ہے اور سبب ماض اور حکم یعنی شرعی احکام میں جو استعارہ ہوتا ہے وہ دو طرح ہوتا ہے. کس کس کے درمیان علت اور علت کے حکم کے درمیان اور سبب ماض کے حکم کے درمیان. سنیے گل ان کے درمیان کیا ہوتا ہے استعارہ ہوتا ہے. اچھا جی ایک کے علت کیے اور ایک کے سبب کیے ایک علت ایک کے توجہ کریں جی یار ذرا پہلے سمجھو نا پھر اگلی گل سمجھ آ جائے گی بالکل انشاءاللہ. سبب اور علت کے درمیان فرق کیا ہے کس میں بھائی یہ شرعی حکم کی علت ہے یہ شرعی حکم کا سبب ہے ان دی پہچان کی ہے. علت شے کی حکم کی وہ ہوتی ہے جو حکم کو واجب کرتی ہے کسی اور کے واسطے کے بغیر. شرعی حکم کی علت وہ شے ہوتی ہے جو شرعی حکم کو خود واجب کرتی ہے بغیر کسی واسطے کے. کیا کیا علت وہ ہوتی ہے جو حکم کو یعنی وہ پائی جاوے تو حکم مولوی جی واجب ہو گیا لیکن درمیان میں کسی کا واسطہ نہیں ہے بھی فلانا بچ ہووے تو میں کام کراں گی ورنہ میں رسی کیسا انج نہیں. ہاں جی کیا علت
इल्लत हुक्म की वो होती है जो हुक्म को वाजिब कर दिया बगैर वास्ते। मा यूजिबुल हुक्म बिनफ्सिही, कि जो हुक्म को खुद बखुद वाजिब करती है बगैर बगैर किसी वास्ते के। और सबब हुक्म का वो होता है जो हुक्म तक पहुंचाता है लेकिन इल्लत के वास्ते से, लेकिन के वास्ते से। वास्ते से। हाँ जी, सबब हुक्म का वो होता है जो जो हुक्म तक पहुंचाता है लेकिन के वास्ते। इल्लत के वास्ते से। इल्लत के इल्लत हुक्म की वो होती है जो हुक्म तक पहुंचाती है बगैर वास्ते के, और शरी हुक्म का सबब उस शय को कहते हैं जो हुक्म तक पहुंचाता तो है लेकिन वास्ते से, लेकिन वास्ते से। वो विच वास्ता कौन है? इल्लत। इन दोनों का फर्क समझो। मौलिया ने इसको समझ आई हूँ आख बड़ा की आई भी आलू किन्ने किमें की तड़ी मिलते ने हूँ। हुक्म की इल्लत वो होती है जो हुक्म को वाजिब करती है खुद ब खुद बगैर वास्ते के। दरमियान में किसी का वास्ता नहीं होता, और सबब हुक्म का वो होता है जो हुक्म को हुक्म तक पहुंचाता है, हुक्म तक पहुंचाता है इल्लत के पास, जो हुक्म तक पहुंचाता है। अगों मिसाल होनिया ने फिर काम औखा होना। एडी छेती हौली थोड़ा थोड़ा टाइम करते गल पूरी समझ आ गई, लेकिन कोई तो समझो ना भाई इल्लत और सबब में क्या फ़र्क है। इल्लत शरी हुक्म की इल्लत वो शय होती है जो हुक्म तक पहुंचाती है बकलम खुद बगैर किसी वास्ते के, और सबब महज वो होता है जो हुक्म तक पहुंचाता है लेकिन वास्ते से, विच एक वास्ता होंदा है तां हुक्म तक पहुंचाता है। समझी जे गल? ले हुण अगे पढ़, जिन्हां को पका सको उन्हां को दस्सिया जे थोड़ा गा फल अव्वल हैं तर्जमा करिए। चलो जी, बहुत शुक्रिया ने अड और कम किए हुए जी। जान इस बात को कि इस्तियारा अहकाम शरअ में मुतारिदा है। मुतारिदा मतलब राय जे जायज़ चलदा पे दो तरीकों के साथ, एक उन दो का बावजह पाए जाने इत्तिसाल के इल्लत और हुक्म के दरमियान, यानी इत्थे इत्तिसाल ते लिहाजा इस्तियारा है, और दूसरा बावजह पाए जाने इत्तिसाल के सबब महज और हुक्म के दरमियान। और आशिया नंबर वेखो बैन वो गल कि सबब महज वो होता है जो पहुंचाता है हुक्म तक फिल जुमला बगैर इसके कि हो मौजू वजह उसके लिए। अगों मिसाला ने अगों की समझ आउणगियां। फिल जुमला का मतलब है वास्ता होंदा है जी। जान इस बात को कि इस्तिआरा अहकाम शरअ में मुतरिदा है दो तरीकों के साथ, एक उन दो का बवजह पाए जाने इत्तिसाल के इल्लत और हुक्म के दरमियान, और दूसरा उन दो का बवजह पाए जाने इत्तिसाल के सबब महज और हुक्म के दरमियान। जान तू इस बात को कि इस्तिआरा अहकाम शरअ में मुत्तारिदा है दो तरीकों के साथ, एक उन दो का बावजह पाए जाने इत्तिसाल के इल्लत और हुक्म के दरमियान, और सानी बावजह पाए जाने इत्तिसाल के सबब महज और हुक्म के दरमियान। अगे चलो फल अव्वल मिनहुमा इन्हीं को गल मिसाल फिर पढ़ाएंगे, सिर्फ दो लेना तो कम से कम पूरे करो, गल तो पूरी हो जाए। फल अव्वल मिनहुमा यूजिबु सिहतल इस्तिआरति मिन अत-तरफैन तरफैन, मिन अत-तरफैन। बस इल्लत और हुक्म के दरमियान इस्तिआरा सही है दोनों तरफ से। इस्तिआरा क्या क्या इल्लत और हुक्म के दरमियान इस्तिआरा सही है दोनों तरफ। उच्ची बोलो, इल्लत और हुक्म के दरमियान इस्तिआरा सही है दोनों तरफ से। और उच्ची बोल। इल्लत और हुक्म के दरमियान इस्तिआरा सही है। अब मौली दनान मस्कीन जब बंदा कदी ना भी आवाज आवे चुप कर जाता। हाँ क्या क्या इल्लत और हुक्म तू के पीछा देख ले फोटो पर। इस्तिआरा सही है दोनों तरफ से। क्या मतलब है दोनों तरफ से? भाई जिक्र इल्लत का मुराद हुक्म, जिक्र हुक्म का मुराद इल्लत। क्या क्या जिक्र इल्लत का मुराद मुराद हुक्म, या जिक्र हुक्म का मुराद इल्लत। उच्ची उच्ची जिक्र हुक्म का मुराद इल्लत और या जिक्र हुक्म का हुक्म का मुराद इल्लत। ये है ना मैं लफ्ज का मौजूला छोड़कर तुझा मुराद लेना भला हो जे। बस जिक्र किंदा कीता इल्लत दा मुराद की लिया, या जिक्र किंदा कीता ए मतलब जान बैन से इस्तिआरा। अगो मिसाल होंगे हुण जो मिसाल है फिर कम कर लो मुरला फिर आखिर मौलवी अब्दुल जलील उस्ताद जी समझ को नहीं आई। ध्यान करना भाई इल्लत और हुक्म में
دونوں طرف سے استعارہ جائز ہے. اس حکم کو علت کا معلول بھی کہہ سکتے ہیں. معلول تو حکم میں استعارہ دونوں طرف سے. کس طرح؟ علت بول کر علت بول کر علت مراد نہیں بلکہ اس کا حکم مراد نہیں. یہ مجاز ہے کہ کوئی نہیں؟ اور حکم بول کر حکم مراد نہیں بلکہ اس کی علت مراد ہے. یہ بھی مجاز ہے کہ نہیں؟ چلو پس اول ان دو طریقوں سے واجب کرتا ہے استعارے کی صحت کو طرفین سے. جی پس اول ان دو میں سے واجب کرتا ہے استعارہ کی صحت کو طرفین سے. بس اول ان دو طریقوں سے واجب کرتا ہے استعارہ کی صحت کو طرفین سے. او آشیے دے دیکھو اے منل جا طرفین منل یعنی جائز ہے ذکر علت کا مراد حکم اور یہ کہ ذکر کیا جائے حکم اور مراد اس سے علت. جی کہ بے ذکر کس کا؟ علت کا مراد حکم لیا جائے اور ذکر کیا جائے حکم مراد علت دی جائے. اگے دلیل لکھیے پھر دعا دینا میں انشاءاللہ خیر ہوئے تو چلو جڑی کوئی گزارا چلے گا. جی وجہ یہ ہے کہ حکم اور علت ہر ایک دونوں میں سے محتاج ہے دوسرے کا. حکم اور علت محتاج ایک دوسرے کی. ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے لیکن وجہ احتیاجی وکھری وکھری. علت محتاج ہے حکم کی، حکم محتاج ہے علت کا محتاج ہے کیونکہ حکم نہیں ثابت ہوتا مگر علت کے ساتھ. حکم نہیں ثابت ہوتا مگر علت کے ساتھ. پس ہو گیا حکم مضاف منسوب علت کی طرف اور تابع ہو گیا علت کے وجود کے اعتبار سے. کون؟ حکم کس کا؟ علت کا. کیونکہ علت ہوئی تو حکم ہونا ہے. اور دوجے پاسوں علت نہیں مشروع مگر اپنے حکم کے لیے. علت نہیں مشروع مگر اپنے حکم کے لیے. علت بنی تا بھی اندہ کوئی حکم ہے. جی تو یہ نہیں مشروع مگر اپنے حکم کے لیے حتیٰ کہ نہ ہوگی علت مشروع ایسے محل میں کہ جہاں حکم مشروع کوئی نہیں ہے. جہاں حکم مشروع کوئی نہیں اوتھے پھر وہ علت بھی نہیں پائی جانی. علت بھی نہیں پائی جانی تو لہٰذا علت محتاج ہوگی کندی حکم کی. تو حکم محتاج ہو گیا کیونکہ دونوں کے میں احتیاجی پائی جا رہی ہے تو لہٰذا محتاج الیہ بول کر مراد محتاج لینا یہ جائز ہے. تو چونکہ دونوں محتاج الیہ بنتے ہیں لہذا دونوں کی طرف سے استعارہ جائز ہے. جائز ہے. اگو کہ نکی جی مثال دیتی ہے ویسے مثال آگے آ رہی ہیں. ہیلو بے کی اے علت ثبوت ملک اندہ حکم ہے. بے علت اس کا حکم ہے. اور جدوں کوئی شے خریدنی ہے یہ علت ہے کہ نہیں؟ کیڑی شے دی؟ بے پیسے دین تو بات چینی تیری تے پیسے مالک پیسے دکاندار دے ہوئی ملک کی کو نہیں ہوئی. تو مولوی جی بے اے علت ہے کندی؟ ثبوت ملک دی. جدو شے خریدو تیری ایک کو نہیں ہوئی تو یہ ثبوت ملک بادشاہ اور کی ثبوت ملک وہ تو ٹول بجانا ہے. جی آندے نے ویکھو بیع الخمر کون؟ بے شراب بیچی کی کیتی؟ اے مولوی جی علت پائی گئی حکم کو نہیں پایا گیا کہ مسلمان شراب بیچے تے دوسرا مسلمان خریدے. دوسرا مسلمان مالک نہیں بنتا. دوسرا مسلمان کیونکہ بے حرام ہے. سمجھے پہ مولوی جی تو علت پائی گئی ہے کون؟ بے. حکم ثابت نہیں کیڑا؟ ثبوت ملک. ایویں نکاح محارم کی نکاح عورت نال نکاح اے علت تے وتی دا حلال ہونا اس دا حکم ہے. طیب دا نکاح علت ہے کہ ہن بیوی دے نال قربت کرنی حکم اس طرح او حکم ہے. سمجھی جے تے پھپھی نال نکاح کیتا ہے کی کیتا ہے؟ پھپھی نال نکاح کیتا ہے. علت تو پائی گئی لیکن حکم نہیں ثابت ہو سکتا کیڑا کہ وتی حلال بھی وہ حرام ہے. جی سمجھ گئے ہو؟ اے مطلب ہے. جی اس یہ مثال دیتی نے کہ بھئی علت جتھے شرعی حکم کوئی نہیں نا اتنے علت بھی نہیں بنتی. اس واسطے مسلمان نو شراب بیچنے دی تے مسلمان نو محارم نال نکاح کرنے دی اجازت ہی نہیں ہے گی. جی چونکہ اتنے حکم ثابت نہیں ہونا لہذا علت بھی نہیں ہوگی. چونکہ
ਬੈ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸਾਬਤ ਹੈ ਮਿਲਕ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਤੀ ਦਾ ਹਲਾਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਕਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਮਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਮਨਾ ਹੈ ਜੀ। اچھا دیکھیں چلو جی والثاني يوجب صحتها من أحد الطرفين واہ واہ وهو استعارة الأصل بالفرع. بس دوسرا جو ہے کون؟ سبب محض اور حکم. یہاں سبب بول کر مراد حکم لینا یہ تو جائز ہے، لیکن حکم بول کر مراد سبب لینا یہ جائز نہیں ہے. سبب بول کر جس لئے کوئی چوزیاں تے مثالہ ہونگی نا پھر راز کھلے گا کہ بھی ایتھے بھی اے جنہوں نے کہ جی میری نیت ہے تو تھے وے تو استعارہ جائز نہیں ہے، میں نیت ٹھوکی ہونا ہے تو جی طلاق دے کہ میری نیت ایسی کہ میں ویسے پھپھی جی آکھے کمال ہے. ہاں جی کیا آکھے جی دوسری صورت سبب بول کر مراد حکم. دوسری صورت میں ایک طرف سے استعارہ صحیح ہے، دوسری طرف سے صحیح نہیں، یعنی اصل کا استعارہ کرنا فرع کے لیے. کی مطلب ہے کہ سبب کا استعارہ کرنا یعنی ذکر سبب کا مراد ذکر یہ تو، لیکن ذکر جائز. سمجھ آگئی جی. علت اور حکم میں استعارہ مولوی جی جانبین سے جائز ہے، اور ہاں کیونکہ حکم سبب کی طرف تو محتاج ہے لیکن سبب حکم کی طرف محتاج نہیں ہوتا جی، سبب اس کے بغیر بھی پایا جاتا ہے جی. اور مثالیں ہیں پہ ہیں جی. اور ثانی کس کے درمیان؟ سبب اور حکم کے درمیان. واجب کرتا ہے استعارے کی صحت کو طرفین میں سے ایک سے او کے لیے، اور وہ استعارہ اصل کا فرع کے لیے. جی اور ثانی واجب کرتا ہے استعارہ کی صحت کو دونوں طرفین میں سے ایک سے، اور وہ اصل کا استعارہ ہے فرع کے لیے. اور ثانی واجب کرتا ہے استعارہ کی صحت کو طرفین میں سے ایک سے، اور وہ استعارہ اصل کا فرع کے لیے. اور وہ خواہشیے تو یعنی سبب کا استعارہ کس کے لیے؟ نہ کہ اس کا عکس کہ حکم کا استعارہ. ہاں اور کہ مثالہ پھر جو کہ آر نے کتاب دے تو انہیں جو تم پڑھیاں کو نہیں پھر اوکھے ہو گے جی بھی صرف اے بھی انج کریے تو پھر انج ہو جاندہ ہے، تو لہذا اے جڑا انج کیتا ہے تو انج ہویا ہے. اے انج ہوندے واسطے علت ہے یا سبب وچ واسطہ کوئی نہیں، تے علت وچ واسطہ ہے تے کی ہے سبب ہے جی. اگوں مثالہ آ رہی ہیں پھر آشیاں نے انشاءاللہ کافی. چلو ٹھیک.